آج میں آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک نہایت سبق آموز واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ عقل، صبر اور حکمت میں ہے۔ یہ واقعہ ہے 3 بھائیوں کا۔ ان تینوں بھائیوں کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ والد نے وراثت میں مال و دولت کے نام پر صرف 17 اونٹ چھوڑے تھے۔ بظاہر یہ ایک معمولی بات لگتی ہے، لیکن یہی 17 اونٹ ان بھائیوں کے درمیان نفرت، جھگڑے اور دشمنی کی وجہ بن گئے تھے۔ والد نے اپنی زندگی میں وصیت کر دی تھی کہ میرے بعد میری جائیداد اس طرح تقسیم کی جائے: بڑے بیٹے کو آدھا حصہ دیا جائے، منجلے بیٹے کو 1/3 حصہ دیا جائے اور چھوٹے بیٹے کو 9واں حصہ دیا جائے۔ جب والد کا انتقال ہوا تو تینوں بھائی بیٹھے اور تقسیم کا حساب لگانے لگے، لیکن مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ 17 اونٹ نہ پورے آدھے میں تقسیم ہو رہے تھے، نہ پورے 1/3 میں اور نہ پورے 9واں میں۔ اگر وہ اونٹ کو کاٹتے تو جانور مر جاتا، اور شریعت میں اس طرح جانور کو کاٹنا جائز نہیں تھا، اور اگر تقسیم نہ کرتے تو بھائی بھائی سے لڑنے لگتے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ گھر کا سکون ختم ہو گیا، آپس میں بول چال بند ہو گئی اور دلوں میں کدورت بھر گئی۔ آخرکار تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یہ مسئلہ ہمارے بس میں نہیں، ہمیں کسی ایسے شخص کے پاس جانا چاہیے جس کے پاس علم بھی ہو، عدل بھی ہو اور حکمت بھی ہو۔ چنانچہ تینوں بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چہروں پر پریشانی تھی، دلوں میں بے چینی تھی اور زبان پر شکو۔ انہوں نے عرض کیا: امیر المومن، ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے 17 اونٹ چھوڑے ہیں اور وصیت یہ کی ہے کہ ایک کو آدھا، ایک کو 1/3 اور ایک کو 9واں حصہ دیا جائے۔ ہم اس تقسیم کو سمجھ نہیں پا رہے، ہم میں جھگڑا ہو گیا ہے، براہ کرم ہمارا مسئلہ حل فرما دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پورا مسئلہ نہایت غور سے سنا، نہ کسی کو ڈانٹا، نہ کسی کو قصوروار ٹھہرایا اور نہ ہی جلد بازی کی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے؟ تینوں بھائیوں نے عرض کیا: جی ہاں، اسی امید پر تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر میں تمہارے 17 اونٹوں میں اپنا 1 اونٹ شامل کر دوں تو کیا تم راضی ہو؟ انہوں نے سوچا کہ امیر المومنین اپنا ذاتی مال دے کر ہمارا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ تینوں نے فوراً کہا: جی ہاں، ہمیں منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا 1 اونٹ شامل کر دیا اور اس طرح اونٹوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ سب سے پہلے بڑے بھائی کو بلایا گیا۔ 18 اونٹوں کا آدھا نکالا گیا، جو کہ 9 اونٹ بنتے تھے۔ 9 اونٹ بڑے بھائی کو دے دیے گئے۔ پھر منجلے بھائی کو بلایا گیا۔ 18 کا 1/3 نکالا گیا، جو کہ 6 اونٹ بنتے تھے۔ 6 اونٹ منجلے بھائی کو دے دیے گئے۔ پھر چھوٹے بھائی کو بلایا گیا۔ 18 کا 9واں حصہ نکالا گیا، جو کہ 2 اونٹ بنتے تھے۔ 2 اونٹ چھوٹے بھائی کو دے دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ابو ذر اردو۔ تینوں بھائیوں نے گننا، 9 اور 6 اور 2، کل 17 اونٹ بنتے تھے۔ سب کے حصے پورے ہو چکے تھے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوا تھا، کسی کا حق نہیں مارا گیا تھا۔ اون بیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمایا: یہ اونٹ میرا تھا جو میں نے مسئلہ حل کرنے کے لیے شامل کیا تھا، اب میں اسے واپس لے لیتا ہوں۔ ان کے دل خوشی سے بھر گئے، جھگڑا ختم ہو چکا تھا، نفرت محبت میں بدل چکی تھی۔ سب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت، دانائی اور عدل کی تعریف کرنے لگے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل زور، جھگڑے اور لڑائی میں نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے مسئلوں کا حل صرف عقل اور حکمت سے نکلتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو شخص دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ شامل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اصل دولت مال نہیں بلکہ عقل، نیت اور عدل ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جھگڑے وراثت کے ہیں۔ بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، بہنوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، اور عدالتوں میں سالہ سال مقدمے چلتے رہتے ہیں۔ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت کو اپنا لیں، اگر ہم دین کی روشنی میں اپنے معاملات حل کرنا سیکھ لیں، تو نہ ہمارے گھر ٹوٹیں گے اور نہ رشتے ختم ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علم صرف کتابوں کا علم نہیں تھا، بلکہ وہ علم تھا جو دلوں کو جوڑ دیتا تھا، بگڑے ہوئے حالات کو سنوار دیتا تھا اور دشمنیوں کو محبت میں بدل دیتا تھا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایسا علم عطا فرمائے جو ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ محمد عطا فرما اتمج ختم والبن جبین والنبن۔ اللہ ہمیں صحاب کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للرب العالمین۔